جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ رب العزت کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ۔ عام ولایت اور عام دوستی ہر ایمان والے کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کا خاص تعلق اور ولایت خاصہ یہ صرف عام ایمان والے کو نہیں بلکہ متقین کو ملتا ہے، اور متقی اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ نہ کرے یا گناہ کرے اور توبہ کر لے۔ اس کی وجہ متقی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا، اور جو شخص گناہ نہیں کرتا وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس سے گناہ ہو جائے اور پھر توبہ کرتا ہے وہ توبہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابتداءً گناہ نہ کرے تب بھی متقی، اور گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے تب بھی متقی۔ تو یہ متقی اور تقوی والا، اس کو ولایت خاصہ، اللہ کی خاص دوستی اور خاص تعلق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لا کر ولایت عامہ حاصل کر چکے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور ولایت خاصہ تم حاصل کرو۔ اللہ رب العزت جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیتے ہیں، اور یہ آدمی جتنا بڑا ہو یہ اس کی بڑی عادت ہوتی ہے، اگر کسی کے ذمہ کام لگائے تو کام کیسے کرنا ہے اس کا سلیقہ بھی بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بات سمجھائی اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کونوا مع الصادقین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم صادقین کے ساتھ رہو تو تمہیں تقوی مل جائے گا۔ اب بظاہر آدمی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المتقین، اگر تمہیں تقوی چاہیے تو متقین کے ساتھ رہو، لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ اس کی وجہ کہ دنیا میں متقی دو قسم کے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو ظاہراً متقی ہوتے ہیں اور باطناً فاسق ہوتے ہیں، ان کی خلوت الگ ہوتی ہے اور جلوت الگ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں قاذف فی التقوی۔ اور وہ شخص جس کی جیسی خلوت ویسی جلوت ہو، جیسا کمرے کے اندر ویسا کمرے سے باہر، اسے کہتے ہیں صادق فی التقوی، یہ سچا متقی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بات سمجھائی اگر تقوی تمہیں چاہیے تو ان کی صحبت سے ملے گا جو صادق فی التقوی ہیں، جن کی جیسی خلوت ہے ویسی ہی جلوت ہے، جیسا بند کمرے میں رہتے ہیں ایسا ہی کمرے سے باہر رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق عطا فرما دے۔ اب ایک بات اور سمجھیں، یہاں لفظ مع استعمال فرمایا جو معیت سے ہے۔ معیت کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق کے ساتھ مستقل رہو، اس کی معیت تم ملے، اس کا ہمیشہ کا ساتھ ملے۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے پتہ چلتا ہے تقوی آدمی کو تب ملتا ہے جس کو متقی اور صادق فی التقوی سمجھ کر اپنا شیخ بنائے، اس کے پاس رہے، یہ نہیں کبھی آئے اور چلا جائے، آئے اور چلا جائے۔ آنے اور جانے سے تقوی نہیں ملتا، مستقل شیخ کے پاس رہنے سے تقوی ملتا ہے۔ اب آپ کہیں گے آدمی شیخ کے ساتھ رہے پھر اور کوئی کام نہ کرے، اور کام کرے لیکن کچھ عرصہ مسلسل شیخ کے ساتھ رہے، شیخ والا رنگ اس پہ چڑھے، اور اس کے بعد یہ پھر آدمی چلا جائے، پھر فرق نہیں پڑتا۔ اور کتنا رہے، حضرت مفتی بغداد علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ کتنا رہے، خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ اتنا خلط ملط اختلاط کرو، اتنا ان کے ساتھ رہو کہ تم دیکھنے میں ان جیسے نظر آؤ، تم پر شیخ کا رنگ چڑھ جائے، تمہیں دیکھنے سے پتہ چلے کس آدمی کا مرید ہے، اتنا ان کے ساتھ رہو، تو پھر دیکھو تقوی کیسے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله لا إله